کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ معزز اور محترم حاضرین درس، جیسا کہ ہم تمام آدم علیہ السلام کی پیدائش کے قصے کو بار بار سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی تخلیق کس طریقے سے فرمائی، فرشتوں نے اس پر کیا اعتراض کیا، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر، قرآن کریم کے مختلف مقامات پر کہیں تفصیل سے کہیں مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ انہی واقعات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فسجد الملائکۃ کلھم، تو اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایک شخص تھا جو جنوں میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے والا ابلیس تھا۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی اس نے نافرمانی کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنت بھیج دی اور اس کو رادہ درگاہ بنا دیا۔ اس پر ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ گزارشات کیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے قبول فرما لیا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے اس کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت بھیجی، تو اس نے اللہ سے کہا، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ لوگوں کے اٹھائے جانے تک کی مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے معلوم وقت تک، ایک مقررہ وقت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس درخواست کو کیوں قبول کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور انسان کو اس دنیا کے اندر آنا تھا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا میں خیر اور شر نہیں رکھے گا، تب تک امتحان اور آزمائش کا پہلو ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دیا، جس پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے لیے شہوات کو مزین کروں گا، ان کو شبہات میں مبتلا کروں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، یعنی جو بھی بہکانے کی اور راہ حق سے ہٹا دینے کی تدبیریں ہو سکتی ہیں، ان تمام تدبیروں کو میں اختیار کروں گا تاکہ انسانوں کو درست راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا دوں، ذلت و گمراہی کے راستے میں انہیں مبتلا فرما دوں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی اس نے کہی تھی
کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی اختیار نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ جو میرے صالح و نیک بندے ہوں گے اس پر تمہارا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا، تم ان پر اپنا غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو شیطان جنت سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے دور کیے جانے کے بعد ہی سے، اب یہ تو جنوں میں سے تھا لیکن مقرب فرشتوں کے درمیان اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا تھا، اس جگہ رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ سے آدم کے سجدے کا جب اس نے انکار کیا تو اس کو دربار سے نکال دیا۔ نکالنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ سے جب اس نے مہلت طلب کر لیا تو اسی کے بعد سے انسان کو برابر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے سکون و اطمینان کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں رکھا، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کا پورا موقع فراہم کرنے کے بعد صرف ایک درخت تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم ان دونوں کے قریب نہ جانا۔ اب ابلیس نے اسی تعلق سے ان کو بہکانا شروع کر دیا، بار بار ان کے وسوسے اور خیالات ڈالتا کہ تمہارے رب نے اس لیے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم کو ہمیشگی نہ مل جائے، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنے کا موقع نہ مل جائے، اس وجہ سے منع کیا ہے۔ اب جنت میں کس کو ہمیشہ رہنے کا کی تمنا اور آرزو نہیں ہوگی؟ اس نے بہکایا، اس کے ورگلانے میں آنے کی وجہ سے آدم اور حوا علیہم السلام نے اس درخت سے چکھ لیا، جس کی وجہ سے جنتی لباس ان سے چھین لیا گیا اور نتیجتاً ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، جس پر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے توبہ اور استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ تو یہ ابلیس اپنے بہکانے کا عمل سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی سے اس نے شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، نکلوانے کے بعد جب ان کی نسل و ذریت دنیا کے اندر پھلنے پھولنے لگی تو ان کے بیٹوں کے اندر اختلاف ڈالا، لڑائی جھگڑے کی کیفیت کو پیدا کیا۔ اسی بنیاد پر حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ انسانوں میں قتل خون ریزی کا سلسلہ ابلیس نے آدم علیہ السلام ہی کے دو سگے بیٹوں سے شروع کرا دیا، مزید بہکانا شروع کیا۔ نوح علیہ السلام کا دور آنے تک انسانوں کو شرک کے اندر اس نے مبتلا فرما دیا، تاکہ شرک کے اندر مبتلا ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ جہنم کے حقدار بن جائیں، جنت سے محروم ہو جائیں۔ تو یہ ابلیس کی سازشیں اور اس کی چال بازیاں تھیں، جس نے انسانوں کے درمیان اسی وقت سے شروع کر دیا جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا فرما دیا تھا۔ اب برابر وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلا ابلیس کا حربہ اور اس کی چال تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کرا دے۔ کفر اور شرک میں مبتلا کرا دیتا ہے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کفر و شرک میں مبتلا نہیں کرا پاتا ہے تو آپس میں پھوٹ ڈالتا ہے، لڑائی جھگڑے کے کام کراتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان ابلیس قد یئس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، کہ ابلیس اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن ان کے درمیان اختلاف کرانے میں، لڑائی جھگڑے ڈالنے سے، اس تعلق سے وہ مایوس نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کفر اور شرک کرانا سوچتا ہے، اپنی پوجا کرانا سوچتا ہے، شرک میں انسان کو مبتلا کرانے کی فکر رہتی ہے، لیکن اگر اس سے انسان محفوظ رہتا ہے، توحید پر گامزن رہتا ہے، تو آپس میں اختلاف کرانا شروع کرتا ہے۔ آپس میں اختلاف کرانے میں ایک اختلاف اس کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، اس اختلاف کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا اختلاف ابلیس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ یفتتنون الناس، ابلیس اپنے تخت کو پانی پہ رکھتا ہے، یہ بھی اس کی تمرد اور شرکسی میں سے ہے،
کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کہ اس کا عرش پانی پر تھا، تو یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے اللہ سے مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے عرش کو پانی پہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت دیا ہے، اس بنیاد پہ وہ رکھ لیتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَایَاهُ يَفْتِنُونَ النَّاسَ، پھر وہ اپنے لشکریوں کو بھیجتا ہے، اپنے لاؤ لشکر کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالیں، گناہوں میں مبتلا کریں۔ فَأَعْظَمُهُم مِّنْهُ مَنزِلَةً فَأَقْرَبُهُم یا فَأَدْنَاهُم مِّنْهُ مَنزِلَةً أَعْظَمُهُم فِتْنَةً، اس کے لشکروں میں سے سب سے قریبی اس کا وہی شخص ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنے میں لوگوں کو ڈالتا ہے، جو سب سے زیادہ فتنہ اور فساد برپا کرانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ابلیس سے سب سے زیادہ اس کو قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ابلیس رئیس الشیطان ہے، شیطانوں کا سردار ہے، اس سے قریب لوگ ہو جاتے ہیں اپنے فتنوں کے بقدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، تو پھیلنے کے بعد ان میں کے ہر شخص اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے کارگزاری کو بیان کرتے ہیں، اپنے کارناموں کو بیان کرتے ہیں۔ یاتی احدہم فیقول فعلت کذا و کذا فیقول ما صنعت شیئا، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا، یعنی کسی کو نماز چھڑوا دیا، کسی کو شراب پلا دیا، کسی کو زنا میں مبتلا کیا، اس طریقے سے جو برائیاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ و بینہا، میں نے اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان جدائی کرا دیا، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں برابر اختلاف ڈالتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق یا خلا ہو گئی۔ اب جب ایک شخص آ کے اس کام کو بیان کرتا ہے تو ابلیس بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ راوی حدیث آمش بیان فرماتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ راوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَلْتَزِمُهُ، اس کو خود سے چپٹا لیتا ہے، یہ بھی اس سے کہتا ہے کہ ہاں تو نے بہت بڑا کام کیا، اور گویا اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اس کو اتنا قریب کرتا ہے کہ خود سے معانقہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابلیس جہاں اپنے لاؤ لشکر کے ذریعے مختلف برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی اختلافات میں سے سب سے بڑا اختلاف یا سب سے پسندیدہ اختلاف اس کے نزدیک یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دے۔ اس کی وجہ سے ابلیس بہت خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں ابلیس کے ہتھ کنڈوں کو بیان کر رہا تھا کہ اول کوشش اس کی ہوتی ہے کہ بندے کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دے، اس سے ناکام ہو جاتا ہے، اس میں اگر ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا تو معصیات اور برائیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں سے کوئی انسان محفوظ رہتا ہے تو کم از کم اس کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، برے خیالات کو ڈالتا رہتا ہے۔ وسوسے جو دل میں برے خیالات آتے ہیں اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ وسوسوں سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس امت سے وسوسے کو معاف فرما دیا ہے، جب تک کہ بندہ ایسا وسوسہ جس کا تعلق بات کرنے سے ہے اس کو بول نہ دے، یا ایسا وسوسہ جس کا تعلق عمل کرنے سے ہے اس پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو ان کے دلوں میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ان کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کے ذریعے سے ہم کلام نہ ہو جائیں۔ تو وسوسے میں ڈالنا شروع کرتا ہے، کبھی اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے، کبھی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں شک و شبہ میں ڈالتا ہے، کبھی باس بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے میں وسوسے ڈالتا ہے، کلام الہی کے متعلق وسوسے ڈالتا ہے۔ بسا اوقات تو ایک انسان کے ذہن میں ایسے وسوسے آتے ہیں جس کو اپنی زبان سے بولنا بھی پسند نہیں کرے، اس کا تذکرہ بھی اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کرے گا، جیسا کہ صحیح روایات کے اندر آتا ہے
کہ بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، کہ ہم اپنے نفس میں کچھ ایسی خیالات پاتے ہیں کہ اس کو بولنا بہت ہی عظیم سمجھتے ہیں، اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا، اس کو اپنی زبان پہ لانا بہت ہی بڑا ہم لوگ تصور کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو اپنی زبان پہ لانے کے مقابل میں کوئلہ بن جانا پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تمہارے ایمان کے اخلاص کی، کامل ایمان کی دلیل ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہی مفہوم ہے جس کو میں نے شروع میں بیان کیا کہ اب تم سے وہ شیطان شرک سے نکال کر تم کو توحید میں، تم لوگ شرک سے نکل کر توحید میں آ گئے ہو، رائے ہدایت پر گامزن ہو گئے، اب گمراہ نہیں کر پا رہا ہے، شرک اور کفر نہیں کرا پا رہا ہے، بڑی برائیوں میں مبتلا نہیں کر پا رہا ہے، تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ وسوسے آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، الا یہ کہ انسان اس کے موافق عمل کرنا یا اس کے مطابق گفتگو کرنا شروع کر دے۔ تو اب شیطان کے شر و فساد، اس کی یہ جو انسان کو گمراہ کرنے کی تدبیریں ہیں، اس سے بچنے کے کیا راستے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی انسان شیطان کے وسوسے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد اکل بہ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، تم میں کا کوئی بھی شخص نہیں ہے مگر اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جنوں سے لگا دیا گیا ہے اور ایک ساتھی اس کا ملائکہ سے، فرشتوں سے لگا دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہی آ کہ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ایک جن یعنی شیطان لگا دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی آ ولیکن اللہ اعننی علیہ فاسلم، ہاں میرے ساتھ بھی ایک میرا ساتھی شیطان سے لگا دیا گیا، لیکن ولیکن اللہ اعننی علیہ، لیکن اللہ نے میری اس کے برخلاف مدد کیا، فاسلم، پس وہ مسلمان ہو گیا۔ اب ہمارے ذہن میں آئے گا کہ شیطان کی فطرت میں سرکشی اور تمرد ہے، اطاعت و فرما برداری کا مادہ اس کے اندر رکھا ہی نہیں گیا ہے، تو کیسے وہ مسلمان ہوا؟ اور آپ نے فرمایا فلا یامرنی الا بخیر، وہ مجھے صرف بھلائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق محدثین نے بیان کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خاصیات اور امتیازات عطا فرمائے، ان خصوصیات اور امتیازات میں سے ایک امتیاز اور ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جس شیطان کو لگایا تھا، اللہ ہی کی مدد سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔ اب ہمارے سامنے سوال ہوتا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تدابیر کیا ہوتی ہیں؟ تو دیکھیے شیطان کتنے بھی ہتھ کنڈے اپنائے، کتنی بھی سازشیں کرنا شروع کر دے، مکر و فریب کتنا بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کو کمزور قرار دیا ہے۔ اب کمزور کا مطلب کہ انسان اگر مقابلہ کرنا چاہے تو نہایت آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کی سازشیں تو کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تدابیر ہم کو بڑی مضبوط اور قوی عطا فرمائی ہیں۔ ان چیزوں پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے تو آسانی کے ساتھ شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی سازشوں سے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی کچوکا لگے، یعنی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ پہنچے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اب اللہ کی پناہ کیسے طلب کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں،
یہی اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ جب بھی برے خیالات آنے شروع ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرے، اس سے ہمیں محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے متقی و نیک بندوں کا اسی آیت کریمہ کے فوراً بعد اس بات کو بھی بیان فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو اللہ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، جب ان کو شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے فوراً یاد کرتے ہیں وہ، اور ان کو بصارت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے جو طریقے بتلائے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں، اور انہیں بصیرت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے شیطان کس کس طریقے سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کچھ طریقے سکھلائے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی کئی روایات ہیں جن کے مفہوم کو میں بیان کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یات الشیطان احدکم، کہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے پاس آتا ہے، فیقول من فعل کذا من فعل کذا، اور بعد میں من خلق کذا من خلق کذا، آنے کے بعد اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایسا کس نے کیا، ایسا کس نے کیا۔ بعض روایتوں میں کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، مثلا زمین اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان اس کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا اور زمین میں جو اپنی قدرت کی کاریگری کی بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، تمام کے متعلق یہ بات ڈالتا ہے، اور بندے کے ذہن میں یہ چیز ڈالتی ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب آخر میں ہوتے ہوتے پہنچ جاتا ہے من خلق ربک، شیطان وسوسے ڈالتے ڈالتے یہاں تک لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب چیزوں کو تو رب نے پیدا کیا، من خلق ربک، تو تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اب جب یہ خیال آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آگے آدمی غور نہ کرے، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَنْتَهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب اس درجے تک خیال پہنچ جائے کہ رب کو کس نے پیدا کیا ہے تو ہی فوراً انسان باز آ جائے اور اللہ کی پناہ طلب کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب یہ خیال آ جائے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس کے ساتھ آمنت باللہ ورسولہ، یہ بھی پڑھے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی اضافہ ہے کہ جب یہ خیال آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو بندہ کہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یاد رہتی ہے، اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی بعض روایات میں اضافہ ہے کہ اپنے بائیں سائڈ 3 مرتبہ تھو تھو کرے، تو یہ اس کے بچنے کی تدابیر ہوئی۔ گویا ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اس کے بعد آمنت باللہ ورسولہ پڑھے، سورۃ الاخلاص کو پڑھ لے، اور اپنے بائیں سائڈ 3 مرتبہ تھو تھو کر لے۔ اس طرح کا جب اس کو خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ ایک پہلی تدبیر تھی شیطان کے وسوسوں سے، اس کے مکر و فریب سے بچنے کی، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی پناہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں بھی لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے یاد سے غافل نہ ہوں۔ جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو شیطان کا حربہ ہمارے اوپر کارگر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص اللہ کے یاد سے اعراض کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے غفلت برتتا ہے، اللہ کے یاد سے اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو شیطان ہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو برابر یاد کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم ذکر اللہ میں لگے رہیں گے
اتنا زیادہ شیطانی وسوسوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر، جیسا کہ شیطان کی صفت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا الوسواس الخناس، شیطان کی یہ 2 صفت بیان کیا کہ شیطان الوسواس ہے، الخناس ہے۔ وسواس کا مطلب ہوا بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا، اور الخناس کا مطلب ہوا بہت تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ جانے والا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ شیطان جب اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے تو الوسواس ہو جاتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کو انسان یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک بندہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے تو خناس و بہت تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ اس کی مزید وضاحت دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان کی کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے، سونے کے بعد شیطان اس کو 3 گرہ سر میں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ لگانے میں کیا کہتا ہے؟ رات بڑی طویل ہے، بڑے مزے سے آرام کے ساتھ سوتے رہو۔ ہر گرہ پر وہ یہ بات کہتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، اور جاگتے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ یاد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ایک گرہ کھل گئی، مفہوم یہ کہ سو کر اٹھنے کی جو دعا آپ نے پڑھا، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے شیطان کی لگائی ہوئی ایک گرہ کھل گئی۔ اس کے بعد بندہ تہجد کی یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، اس کے وضو کرنے کی وجہ سے ایک گرہ کھل گئی، اور اس کے بعد جب صلاۃ نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کے بعد تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، تو بندہ بڑا ہی چاق و چوبند اور خوش و خرم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو بڑا ہی خبیث النفس باقی رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے شیطان کے مکر و فریب سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہم شیطان کے وسوسوں سے کس طرح محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، جیسے ذکر و اذکار میں ایک تو یہ ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر ہونے کے جو آداب ہیں اس کا بھی پاس و لحاظ رکھیں گے تو شیطان کے مکر سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھر میں داخل ہونے کے ادب کے تعلق سے، کہ اذا دخل الرجل فذكر الله عند دخوله قال الشیطان لا مبیت لکم، جب ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس تعلق سے کئی روایتیں ہیں، لیکن اس پر کلام ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ذکر قرآن کریم سے ہمارے لیے ثابت ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے نفس پر سلام کریں، یعنی گھر میں سلام کر کے داخل ہو جائیں۔ تو یہی بھی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ہم السلام علیکم کر کے داخل ہوتے ہیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال جو گھر میں رہتے ہیں ان تمام کے لیے خیر و برکت کا یہ سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ، داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج اس گھر میں رات گزارنے کا تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، یعنی اپنے دوسرے ساتھیوں سے یہ بات کہتا ہے۔ وَإِذَا أَكَلَ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ أَكْلِهِ، اور جب کھاتا ہے تو کھاتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، تب بھی شیطان کہتا ہے لا عشاء لکم، آج رات تمہارے اس گھر میں رات کا کھانا میسر نہیں ہوگا، تم کو کھانا بھی یہاں فراہم نہیں ہوگا۔ لیکن جب بندہ داخل ہوتا ہے وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، اے میرے ساتھیوں آج رات گزارنے کی جگہ رات گزارنے کا ٹھکانہ تم نے اس گھر کے اندر پا لیا۔ وَإِذَا أَكَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ أَكْلِهِ، اور یا عند طعامه، جب کھانا کھاتا ہے اور کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، قال الشیطان وادرکتم المبیت والعشاء، اے میرے ساتھیوں تم نے اس گھر کے اندر رات گزارنے اور رات کا کھانا ملنے دونوں کو پا لیا ہے، یعنی اب یہاں پر تم اپنی رات بھی گزار سکتے ہو اور رات کا کھانا بھی تمہیں میسر ہو جائے گا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں سے ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہونے اور اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلنے کے جو آداب ہیں اس کا بھی پاس اور لحاظ رکھیں۔ اب جب گھر سے نکلنا ہے تو کون سی دعا پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے کوئی شخص نکلتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اب گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ کی قوت اور طاقت کو یاد کر لیتا ہے گھر سے نکلتے وقت، تو اس سے کہا جاتا ہے جو بندہ نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیا تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے وقیت و کفیت و ہدیت، کہ تم کو ہدایت دی گئی، تم بچا دیے گئے، تمہاری کفایت کی جا رہی ہے، یعنی تم کو سیدھے راستے کی رہنمائی بھی ہو گئی، شیطان کے شر و فریب سے تم کیا ہے محفوظ بھی کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری کفایت بھی کی جا رہی ہے۔ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے، اس سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ کوئی دوسرا شیطان جب آ کے اس کو تکلیف پہنچانا کی کوشش کرتا ہے تو وہ شیطان جو اس کے ساتھ لگا ہے کہتا ہے کہ کیسے تم اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہو، یہ تو ہدایت دے دیا گیا ہے، اس کی کفایت کی گئی ہے اور اس کو بچا دیا گیا ہے، اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ گھر میں داخل ہونے، گھر سے باہر نکلنے کے آداب کا پاس اور لحاظ رکھنے کی بنیاد پر شیطان کی سازشوں اور اس کے مکر و فریب سے ایک انسان محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ اگر گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر میں شیطانی اثرات نہیں ہو پاتے ہیں، وہ گھر والے شیطان کے شر و فساد سے محفوظ رہتے ہیں، شیطان اس گھر سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اے لوگوں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے نکل کر چلا جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ عام اللہ کا ذکر و اذکار ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس کے ذریعے بھی ہم شیطان کے وسوسوں سے، اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کی خاصیت یہ ہے کہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل کر بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کرنے میں اگر کوئی شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اس کے متعلق آپ اس کی فضیلت بار بار سنے ہوں گے کہ 10 غلام کو آزاد کرنے کا اسے اجر اور ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہیں اس کی مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے پورے شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر میں سے ایک ذکر جس کو کرنے کے اندر بمشکل 10 منٹ ہمارا صرف ہو سکتا ہے، اتنا بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب اسے حاصل ہو جاتا ہے، 100 نیکیاں اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہیں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، اور شیطان کے شر و فساد سے شام ہونے تک کے لیے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ شیطان کے شر و فساد سے محفوظ ہونے کی جو بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے۔ جو شخص جماعت سے الگ تھلگ رہتا ہے، باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتا، شیطان کو اس کے اوپر مسلط ہونے کا چانس اور امکان بہت ہی زیادہ رہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ، کہ کوئی بھی بستی یا گاؤں، کوئی بھی کھیڑا یا گاؤں جس میں 3 لوگ رہتے ہیں، صرف 3 لوگوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی بستی کے اندر 3 لوگ رہتے ہیں، لا تقام فیہم الصلاۃ، ان کے درمیان صلاۃ قائم نہیں کی جاتی ہے، وہ لوگ ایک ساتھ مل کر نماز کو ادا نہیں کرتے، باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے،
इल्ला कद इस्तहवज़ अलैहिम शैतान, मगर शैतान उनके ऊपर गलबा पा लेता है, शैतान उसके ऊपर गालिब आ जाता है। फ़अलैका बिल जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पस तुम लोग जमात को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नमा याकुलु ज़िबुल क़ासियत, इसलिए कि भेड़िया ऐसी बकरी जो रेवड़ से अलग थलग किनारे पड़ जाती है उसको आसानी से अपना शिकार बना लेता है, उसको खा जाता है, उसको दबोच लेता है। अब देखिए 3 लोगों के मुतल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाजमात नमाज का एहतिमाम नहीं करते तो शैतान उनके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। जमात को लाजिम पकड़ने का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और तशबीह भी दिया, समझाया कि जिस तरीके से बकरियां अगर रेवड़ के साथ मिली हैं तो चरवाहे के साथ महफूज रहती हैं, लेकिन अगर एक बकरी रेवड़ से जुदा होकर अलग थलग पड़ जाए तो आसानी के साथ भेड़िया उसको अपना शिकार बना लेता है, उसका शिकार कर लेता है। शैतान के शर्र व फसाद से बचने की एक अहम तदबीर ये भी है कि हम अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें। ये जो ज़बान मामूली चीज़ है, इस ज़बान के गलत इस्तेमाल के ज़रिए से, इसकी तेज़ी के ज़रिए से शैतान हमारे दरमियान बड़े बड़े फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश करता है। ज़बान से निकलने वाला एक दो जुमला बसा औकात लड़ाई झगड़े मार पीट का सबब बन जाता है। इसलिए ज़बान का बड़ा ही दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। सोच समझ कर हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इसरा के अंदर बयान फरमाया, वकुल इबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन, ऐ नबी आप मेरे बंदों से फरमा दें कि वो बेहतरीन बात कहें, अहसन बात कहें, जो सही भी हो, दुरुस्त भी हो और उसका अंदाज़ भी बेहतर हो और अच्छा हो, उसलूब भी बेहतरीन हो। ये अहसन बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी मेरे बंदों में ऐलान कर दें, यक़ूलुल्लती हिया अहसन, सबसे बेहतरीन बात कहें, इन्न शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, बेशक शैतान उनके दरमियान लड़ाई और झगड़ा कराना सोचता है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बात का हुक्म देने के बाद फ़ौरन फरमाया कि इन्न शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, बेशक शैतान उनके दरमियान फितना व फसाद करना सोचता है। इन्न शैतान कान लिल इंसान अदुव्वन मुबीना, बेशक शैतान तो इंसान का खुला हुआ बड़ा ही वाज़ेह दुश्मन है। तो इसमें हमें गौर करना चाहिए कि बेहतरीन बात के साथ फितने और फसाद का अल्लाह ताला ने ज़िक्र कर दिया। शैतान उसके ज़रिए से फसाद कराना सोचता है, तो बेहतरीन बात कहने की, अच्छी बात कहने की कितनी अहमियत हो सकती है। और इसके बरअक्स अगर हम अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करें, उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह फरमा दिया। बहरहाल आज के दर्स का ख़ुलासा ये है कि शैतान इंसान को मुख्तलिफ़ तदबीरों के साथ, मुख्तलिफ़ हथकंडों के साथ गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर कोई बस उसके ऊपर नहीं पा पाता है, इंसान को कुफ्र, शिर्क, बड़ी बुराइयों में मुब्तला नहीं कर पाता, तो आखिरी मरहला जो होता है उसके ज़हन में, उसके दिलो दिमाग में वसवसे डालता रहता है। और ये वसवसे अगर इंसान उसको बुरा समझे तो कोई इसके ऊपर हरज नहीं है। ये बसा औकात आदमी के ईमान की दलील भी होती है, लेकिन उससे महफूज रहने के अल्लाह ताला ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तदाबीर बतलाई हैं, जिस पर अमल पैरा हो कि हम उनके वसवसों से, उसके शर्र व फसाद से महफूज हो सकते हैं। जब शैतानी वसवसे आएँ तो सबसे पहले अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी चाहिए। बंदे को अल्लाह ताला के ज़िक्र व अस्कार में लगे रहना चाहिए। सुबह शाम के अस्कार का एहतिमाम करना चाहिए। घर में दाखिल होने और घर से बाहर निकलने के जो शरीयत ने आदाब बतलाए हैं, उन आदाब का पास व लिहाज रखना चाहिए। अपनी ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से बाजमात नमाज का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के खैर व भलाई की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमको शैतान के शर्र व फसाद से महफूज फरमा, अपना नेक और मुखलिस बंदा बना, ईमान और अमल साले की तौफ़ीक दे हमें अता फ़रमा। हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी को अमन व सुकून, सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी बना, हमारा खात्मा ईमान बिल खैर पर फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।